بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض حاسدوں نے ایک عورت کو پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت امام صاحب پر تہمت لگائے۔ چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرا خاوند سخت بیمار ہے اور وہ آپ کے روبرو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ امام صاحب چل پڑے۔ آپ جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حاسدین امام فوراً وہاں پہنچ گئے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ صبح فیصلہ کیا جائے۔ امام اعظم ساری رات جیل میں نفل پڑھتے رہے۔ وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر گئے اور اصل واقعہ عرض کر کے معافی مانگنے لگے۔ امام صاحب نے فرمایا، اب تم یوں کرو کہ داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھی میرے گھر جاؤ اور حماد زوجہ امام کو سارا قصہ سناؤ اور اپنی جگہ اسے یہاں بھیج دو۔ چنانچہ وہ عورت اٹھی اور داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلی اور دن پڑنے سے پہلے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو جیل میں بھیج دیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے جملہ حاسد عدالت میں پہنچ گئے۔ خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور عورت کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا، اے ابو حنیفہ، کیا آپ کو ایک اجنبی عورت سے بند مکان میں خلوت جائز تھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کس عورت کے ساتھ؟ خلیفہ، یہ جو سامنے بیٹھی ہے۔ امام ابو حنیفہ، حماد کے والد کو بلایا جائے۔ چنانچہ امام صاحب کے سسر کو بلایا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والد حماد کی طرف مخاطب ہو کر، جناب ذرا اس عورت کا گھونگھٹ اٹھا کر پہچانیے کہ یہ عورت کون ہے۔ والد حماد گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتے ہی، اے خلیفہ، یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح ابو حنیفہ سے ہو چکا ہے، پھر یہ ہنگامہ کیسا؟ یہ بات سنتے ہی حاسدین امام دھر لیے گئے اور سخت ذلیل ہوئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت کے نعرے بلند ہوئے۔ قاضی اسماعیل جو بغداد کے بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت خواہش مند تھے کہ ابراہیم حربی سے ملیں۔ ابراہیم نے کہا، میں جانتا ہوں قاضی اسماعیل بہت بڑے عالم ہیں، میں خود ان سے ملنے کا آرزو مند ہوں، لیکن ان کے دروازے پر دربان اور نقیب ہیں، اس لیے میں جا کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو فوراً دربان اور نقیب اٹھا دیے اور کہلاوا بھیجا کہ میرا دروازہ اب جامع مسجد کے دروازے کی طرح ہے۔ تب ابراہیم ان سے ملنے گئے۔ قاضی صاحب نے عذرائے تعظیم ابراہیم کا جوتا اٹھا کر رومال میں لپیٹا اور بغل میں دبا لیا۔ اس کے بعد دونوں میں علمی گفتگو ہوتی رہی اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے۔ ابراہیم جب چلنے لگے تو جوتا تلاش کیا۔ قاضی صاحب نے رومال میں سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم مسکرائے اور دعا دی کہ تم نے علم کی قدر کی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کریں۔ کہتے ہیں کہ جب قاضی صاحب نے انتقال کیا تو ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم حربی کی دعا میرے حق میں قبول فرمائی۔ ابراہیم کی تصانیف میں سے بہت سی کتابیں اب بھی موجود ہیں۔ ابراہیم حربی کا سن ولادت 196 ہجری اور سال وفات 265 ہجری تھا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔